نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، برے کام سے بچ رہے ہیں، یہ یقین فل کر لیں کہ ہم جنتی ہیں۔ بالکل، لیکن یہ ساری چیزیں اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو بالکل کیوں نہیں۔ دیکھو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یہ امید اللہ سے ہمیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں دوزخ کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ تو ہمارا یقین ہونا چاہیے، یہ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہی تو ہماری امید ہے۔ یہ امید ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو بالکل ہمارے دل کے گہرائیوں میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ انشاءاللہ العزیز ہمیں جو ہے تو وہ دوزخ کے حوالے نہیں کریں گے، ہمیں جنت میں بھیجیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اعمال معلوم ہے، ان اعمال پر ہمیں اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے جو طریقے رائج ہیں نا، جو طریقے ہمیں معلوم ہے، ان طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہم پہ بنتا ہے مخلوق کی حیثیت سے۔ اب اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ ایسا ہے جیسے کہ ہم اس بات کو بڑا لائٹ لے رہے ہیں، تو لائٹ تو نہیں لینا چاہیے۔ گناہوں پر دلیر نہیں ہونا چاہیے، گناہوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، گناہوں کو ڈس ریگارڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بخشش، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کے کرم پر اس سے بڑا یقین ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے کرم، اس کی بخشش پر کیسے ہمارا یقین ہوگا جبکہ ہم نے اس سے تعلق ہی نہیں رکھا، جبکہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جب ہم نے اللہ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، جب ہم نے اس دنیا کو ایسے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے کہ دنیا سے نہ باہر ہم سوچ سکتے ہیں، نہ دنیا کے جھمیلوں سے اوپر جو ہے تو ہم اٹھ سکتے ہیں۔ جب یہ نہیں کیا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ ہم نے یاری نہیں جمائی ہے نا۔ اللہ سے یاری جمانا ضروری ہے، اور اللہ کے ساتھ یاری لگانا، اللہ کے ساتھ یاری جمانے کے لیے جو طریقے ہیں ان طریقوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم نے اللہ کی یاد کو اپنے پریکٹسز میں شامل کرنا ہے، ہم نے ذکر کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے، ہم نے اپنے دل کی صفائی پر کام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں جن جن خبائث سے ڈرایا ہے ان سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے حد الوسع کوشش کرنی ہے، اور اس کو ہم نے اپنی ترجیح بنانا ہے۔ اگر یہ ہم نے کیا اور اس کے باوجود بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں پوری طرح اللہ تعالیٰ پر یہ یقین رکھنا چاہیے، یہ گمان رکھنا چاہیے کہ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ سے بار بار سوری بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ گناہ ہم سے پھر بھی ہو رہے ہیں لیکن ہم پھر سوری بول رہے ہیں۔ تو یہ اس سائیکل میں ہمیں شامل ہونا ہوگا، یہ مزاج ہم نے اپنانا ہوگا کہ ہم نے گناہوں کے بعد استغفار بھی کرنا ہے۔ پہلے تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ایسی یاری ہو کہ گناہ کو جو راستہ لیڈ کرتا ہے اس راستے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ لیکن چونکہ ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، کبھی کبھی ہمارے قدم بھی لڑکھڑائیں گے، کبھی کبھی ہمارے خیالات میں بھی تغیر و تبدل آئے گا، جس کی وجہ سے ہم بڑی دیدہ دلیری سے بھی گناہ کر لیں گے۔ لیکن بہرحال ہو بھی جائے تو پھر یکدم کم از کم ہمارے اللہ سے کے ساتھ ہمارے ایسے تعلقات ضرور ہونے چاہیے کہ پھر یکدم ہم مڑ کے اللہ کی طرف بھاگی اور پھر اس راستے پہ چلنے لگے۔ نہیں، یہاں پر ایک جو لاسٹ ویک بھی ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھا تھا کہ انہوں نے آخری وقت میں کہا تھا کہ کوئی میری نماز کے حوالے سے دیکھنا کہ وہ ادا کرتے ہیں، ایک صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، اور سوری میرے بچے ادھر آ گئے ہیں تو تھوڑا سا شور ہو رہا ہے، نیک عمل کرتا رہا اور پھر کوئی وقت آ گیا اور اس وقت میں اس کی موت ہو گئی جس میں وہ گناہ کے عمل میں ہے، یہ بہہ گیا تھا،
تو کیا ہوگا اس وقت؟ بڑا پیچیدہ وہ کوشش ظاہر ہے. دیکھیں آج کے معاشرے میں مجھے نہیں لگ رہا کوئی اتنے منافق ہوں گے لوگ، کیونکہ کسی کو دکھانے کے لیے، اور خاص کر کے اس معاشرے میں جو نان مسلم سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، اس نان مسلم سوسائٹی میں تو بڑا مشکل ہے دکھاوے کے لیے دین کو عمل کرنا. جو کوشش کر رہا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہی کر رہا ہے، اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے ہی کر رہا ہے. اور مگر یہاں پر گناہ ہو جانے کے یا غلطی ہو جانے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس میں اس کی موت واقع ہو گئی، وہ کیا نہیں تو کرے؟ نہیں، لیکن بہرحال اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے روز و شب کو ایسے آرگنائز کرے کہ وہ کم از کم اس کے روز و شب ایسے نہ ہو کہ جس میں اس کے سارے گناہ روز و جو ہے شب تو اس اچھے کے جا ساتھ رہے ہیں، چپکے مگر ہوئے ہوں. اچانک کوئی ایسا واقعہ، سارے روز و شب اچھے جا رہے ہیں اچانک سے کچھ نہیں ہوتا، ایک آدھ واقعے سے کچھ نہیں ہوتا. اور اس دوران ایسے موت ہو گئی. ایک ہے وہ، اس سے آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، صرف کوئی ایک واقعہ نہیں جائے گا. موت کے وقت کہتے ہیں نا، گناہ کے اندر موت کے وقت جا رہا ہے، تو بس یہ تو لوگوں نے ٹھیک ہے، وہ لوگوں نے اس کو اہمیت بہت زیادہ دی ہے، لیکن وہ صرف وہ ایک گناہ جو موت کے وقت جس میں کوئی مبتلا ہو، صرف وہی ایک گناہ اس کے ساری کی ساری زندگی کے اعمال کو غارت نہیں کرے گا. ہاں اگر وہ گناہ شرک ہو تو وہ تو اور بات ہے، لیکن اگر شرک نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ صرف ایک گناہ سے اس کی زندگی کے سارے اعمال صالح ضائع نہیں ہوں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اعمال صالح کے دائرے میں رہنا چاہیے. پھر چاہے ایک آدھ گناہ ایسا ہو جس کی میں مبتلا ہو کہ وہ فوت بھی ہو جائے، تب بھی اس کے سارے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ انشاءاللہ اس کو بچا لیں گے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اصل میں یہ جو شرک ہے، اس کی ڈیفینیشن